يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحج حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن شر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور بہت ساری نعمتیں ہمیں اپنی رحمت سے دیں. اگر ہم اپنے آپ کو محسوس کریں تو زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت استعمال نہ کر رہے ہوں. لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. ہم میں سے کسی کا اختیار نہیں تھا کہ ہم انسان بنتے. پھر اسلام کی نعمت، ایمان دیا، اور اس سے بڑی نعمت کہ اب اسلام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہمارے ہاتھ میں دے دی کہ ہم سب اس وقت اس جگہ اس کی بات کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اور یقیناً یہ ہم سب کا ایک بہت ہی اچھا فیصلہ تھا کہ ہم اس وقت یہاں بیٹھ کے اس کتاب کی کچھ آیات کو سمجھ سکیں اور اس میں سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. میں عموماً پوچھتی ہوں کہ اگر آپ اس وقت یہاں نہ آتے تو کیا کرتے؟ ہم سب سوچیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اگر آج میں یہاں نہ ہوتی تو میں کیا کرتی، یا عموماً اس وقت میں کیا کرتی ہوں. ہر ایک کے پاس بہت اچھی اچھی وجوہات ہوں گی، کچھ بھی کرتے. کوئی کھانے کا وقت ہوتا، کہیں کوئی گھر میں کھانا پکتا، کوئی باہر کا کام، کوئی بچوں کو پک اینڈ ڈراپ. وہ سب کام بھی بہت اچھے ہیں، کسی بھی کام میں کوئی برائی نہیں. لیکن ہم اس وقت ان تمام کاموں سے اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب یہاں موجود ہیں. میں نے سورۃ حشر کی آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ آخری رکوع یاد بھی ہوتا ہے 28ویں پارے کا، کیونکہ اس کے آگے جو آیات ہیں وہ رات کو پڑھنے کی یعنی ایک حدیث ملتی ہے مغرب کے بعد. تو صرف اس ایک آیت کی روشنی میں تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ ایک وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کو صرف لفظوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، عربک ٹیکسٹ کے ساتھ کئی بار پڑھ لیتے ہیں، وظائف کے طور پہ پڑھتے ہیں، یا سم ٹائم آپ اس کو بہت یعنی ایک وظیفے کے طور پہ بھی پڑھتے ہیں. لیکن اگر قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھیں تو اس سے کیا تبدیلی ہوتی ہے، اس کو آپ سب پھر انشاءاللہ اینڈ پہ محسوس کریں گے. پہلے ہلکا سے اس کا ترجمہ رکھوں گی آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکارتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، او یو ہو بلیو، او ایمان والو. یعنی کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پکارا، ایمان والو. اس سے پہلے لوگ ایسا نہیں پکارے جاتے تھے. تورات اور انجیل جو اسلام سے پہلے، مسلمانوں سے پہلے جو یہود اور نصارہ کو دی گئیں، تو اس میں جو پکار ہوتی تھی وہ عموماً کیا ہوتی تھی؟ یا ایھا المساکین، او مسکینوں. یعنی ایک اتنا آنرفل لفظ نہیں لگتا جتنا یا ایھا الذین آمنو. کسی کو یہ کہنا او ایمان والے، کیا اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو اس ایمان کی اہمیت کا احساس دلایا جائے کہ دیکھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے تمہارے پاس کہ اللہ نے تمہیں ایمان والا بنا دیا. اور صحابہ کرام بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے تھے اس لفظ کو سن کے. کہتے تھے کہ اب مزید غور سے سنو
کہ اس کے بعد یا تو کوئی حکم ہوگا یا کسی بات سے منع کیا گیا ہوگا. اور ایسے ہی ہے نا، ہم سب باتیں کرتے ہیں اور ایک دم کسی ایک کا نام لے کے پکارتے ہیں تو وہ زیادہ کانشیس ہو کے بیٹھتا ہے کہ کیا بات ہے، کچھ مجھے کہنا ہے، کیا کروں، کچھ دوں کچھ نہ دوں، یہ کروں وہ نہ کروں. تو بالکل جہاں بھی قرآن پاک میں آپ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ پڑھیں تو اس وقت ضرور چند لمحے کے لیے رکا کریں، فیو سیکنڈ میں بھی 10 سیکنڈ. اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے، مجھے پکارا ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں نا. کیا کبھی ہم نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ مجھے پکارا گیا؟ ہم تو پورا پارا پڑ جاتے ہیں اور شاید ہی کسی ایک جگہ پہ رکتے ہوں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہا ہے، میں رک کے سوچوں تو صحیح کہا کیا ہے. تو اب سوچنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. یہاں کل سے مراد آخرت ہے، کیونکہ آخرت اتنی قریب ہے جیسے آج کے بعد کل کا دن. کسی کو نہیں پتا کہ کس لمحے اس کی موت آ جائے اور اس دنیا کو چھوڑ کے وہ ایک نئی دنیا میں چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بہت سمجھدار انسان ہو، تمہیں وقت سے پہلے ہر کام کے کرنے کی فکر ہوتی ہے. یہ بتاؤ کہ اپنے آنے والے کل کے لیے تم نے کیا تیار کیا ہے. یہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی شوہر بیوی سے پوچھتا ہے کہ کل کے لیے کچھ کیا پکایا ہے، کل کے لیے کیا تیاری ہے. کوئی مہمان آنے والے ہوتے ہیں تو ہم کل نہیں شاید پورا ایک ہفتہ پہلے سے تیاری میں لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں تم آئے ہو، تم یہ بتاؤ کہ تم نے آنے والے کل یعنی آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے. اور پھر دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ قرآن پاک کی اس حساب سے بڑی یونیک آیت ہے کہ اس میں اللہ سے ڈرنے کا حکم 2 بار ہے. ایک آیت اور 2 دفعہ کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ انسان کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو تم اس دنیا میں جو چاہے کرو، تمہیں اجازت ہے، آزادی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں ضرور رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے. اب یہ چیز سن کے کبھی اندر ایک حرکت ہوتی بھی محسوس ہوتی ہے. ہمیں کوئی کہہ دے کہ تمہاری ہر بات مجھے معلوم ہے، ایک دم انسان اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتا ہے، میری ہر بات پتہ ہے. پھر بعض دفعہ بھکلاہٹ میں ہم اس کو وہ بھی بتا دیتے ہیں جو اس کو نہیں بھی پتا ہوتی، گھبرا کے کہ اچھا اس کو یہ بھی پتا ہے، ہاں نہیں میں نے ایسا تو نہیں کیا تھا. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری ہر بات کی خبر ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا واقعی ہم اس آیت کو سن کے محسوس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہو گیا، چھوڑ دیا. اللہ کا تقوی کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک آپ کھولتے ہیں نا تو پہلا لفظ جو آپ کو سورۃ بقرہ میں ایک تعارف میں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. سب سے زیادہ قرآن پاک میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں تقوی کے لفظ میں، کہیں متقی کے لفظ میں، کہیں اتقوا کے لفظ میں. آخر ہوتا کیا ہے تقوی؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ آپ سوچیں. میں جو بات کہتی ہوں نا آپ اس کو ساتھ ہی سوچنا شروع کیا کریں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے. کبھی دوسرے پہ ڈیپینڈ نہ کریں کہ جو یہ بتا دے گا بس وہی پتا ہے. نہیں، آپ کو پتا ہے، صرف آپ کو خود کو احساس دلانے کی ضرورت ہے. تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ عربی میں چھوٹی سی ایک کوٹیشن بولوں گی، آپ کو بادر کرے بھی تو آپ اگنور کریں، لیکن بہت ہی خوبصورت لفظوں میں تقوی کی تعریف ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ حفظ نفس عما یؤثم. 4 لفظ ہیں. حفظ اردو میں بولتے ہیں حفاظت کرنا. حفظ نفس اپنے نفس کی حفاظت کرنا ہر اس چیز سے عما یؤثم جو اس کو گناہ کار کر دے. تقوی کا مطلب کیا ہے کہ اپنے جسم کے ہر عضو کو ہر اس چیز سے بچا لینا جو اس کو گناہ کار کر دے. تو اس لحاظ سے پھر آنکھوں کا تقوی کیا ہے؟
کہ ہر اس چیز کو دیکھنے سے ان کو بچا لینا جو آنکھوں کو گناہ کار کر دے. کانوں کا تقویٰ کیا ہے؟ ہر اس چیز کو سننے سے رک جانا جو کانوں کو گناہ گار کر دے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہر جسم کے عضو کا تقویٰ مختلف ہوتا ہے. اللہ کے وجود کی موجودگی کا احساس رکھنا اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ از واچنگ می. اور یہ ایک اتنا زبردست قسم کا احساس ہے کہ یہ انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا, غم میں بھی نہیں تنہا چھوڑتا کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. خوشیوں میں انسان بہکتا نہیں ہے کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. کبھی آپ خوش ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہائے میری امی میرے پاس ہوتی تو کتنا مزہ آتا. بعض دفعہ جب بیٹیاں پردیس میں ہوتی ہیں تو ماں کو یاد کرتی ہیں نا, لیکن جس کو یہ احساس ہوگا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پاس ہے تو اس کو اس احساس میں کمی ہوتی بھی محسوس ہوگی. انسان کوئی بھی بات کہنے سے پہلے سوچنے لگتا ہے کہ یہ کیسی چیز ہے. اگر دن میں ہم چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیں نا 5-10 منٹ, یہ بھی نہیں, اس سے بھی کم 2-3 منٹ صرف اپنے آپ کو اونچی آواز سے یہ کہا کریں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ اپنے دل کے اندر ایک بہت تبدیلی محسوس کریں گے. کسی سے درس میں نے یہ بات سنی کہ ایک بچہ تھا تو اس کے پیرنٹس کا شاید انتقال ہوا تو وہ ماموں کے پاس آ گیا. ماموں بہت نیک شخص تھے, تہجد گزار. اب بچے نے دیکھا کہ رات کے وقت جب ماموں ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تہجد کے لیے, تو محبت میں کہنے لگا کہ ماموں مجھے بھی تہجد پڑھنی ہے. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو اٹھو پھر کھڑے ہو جاؤ, آپ 8 رکعت پڑھو, اب اتنی پڑھو. اس نے کہا کہ بیٹا دیکھو کہ تم جب رات کو بستر پہ جانے لگو تو 10 دفعہ اپنے آپ کو یہ کہا کرو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب صبح اٹھو آنکھ کھلے تو پھر بستر سے اٹھنے کے بعد یعنی سب سے پہلے یہی کام کہو, 10 دفعہ یہی بات بولو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو بچوں کی تہجد یہی ہوتی ہے. ماموں نے اس کو بہلا دی, اور بچے تو ایسے کام بڑے خوشی سے کرتے ہیں. تو انہوں نے, اس بچے نے یہی بات شروع کر دی کرنی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب وقت گزرا تو وہ احساس اس بچے کے ذہن میں اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ کسی بھی برائی کی طرف جانے لگتا تو اس کو وہ اپنے لفظ کہے ہوئے یاد آ جاتے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور بعد میں وہ بچے ایک بہت بڑے نیک شخص بنے, بزرگ. اور جب لوگوں نے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو اس چیز کی طرف مائل کیا, تو کہتے ہیں کہ ماموں کا سکھایا ہوا ایک جملہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہم اگر اس کو چھوٹا سا لکھ کے کہیں لگا لیں, کبھی آپ پہ کوئی ظلم کر سکتا ہے, کوئی آپ کا دل توڑ سکتا ہے, کوئی آپ پہ الزام لگا سکتا ہے, ایک دم اس پہ نظر پڑے گی نا تو آپ کے دل کو خوشی ہوگی, چلو میرے رب کو تو میرا پتہ ہے, کوئی بات نہیں. یعنی یہ ایک اتنا پیارا احساس ہے کہ پھر انسان اکیلے میں بھی باتیں کرتا ہے. پھر اس کو زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہر وقت وہ ہنگاموں میں ہی ہو. اس کو ہر موقع پہ اپنے رب سے بات کرنے کی عادت ہو جاتی ہے.